حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ان میں بالخصوص استاذ محترم قاری القرآن، شیریں الزبان، مجاہد اسلام، عزت مآب محترم جناب قاری طارق عظیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مدرس جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور، امیر جمعیت علماء اسلام ظاہر پیر، سرپرست اعلیٰ مرکزی علماء کونسل تحصیل خانپور، ضلع قائد سیرت کمیٹی ضلع رحیم یار خان، اور قرب و جوار سے آنے والے تمام صحابہ کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ جلسہ سننے نہیں آئے، آپ مہمانوں کو دیکھنے آئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جو جلسہ سننے آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سارے سننے آئے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے جلسہ سننے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے؟ جسے پتہ ہے جلسے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے جتنی جگہ خالی ہے وہ اٹھے، حرکت میں برکت ہوتی ہے، اس جگہ کو کور کرتا ہوا آگے آتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہوا، اللہ کا نام بلند کرتا ہوا، الحمدللہ کہتا ہوا، ماشاءاللہ کہتا ہوا۔ اس کے سامنے جتنی جگہ ہے، اگر اس کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے جلسے کو خراب نہ کریں، ترتیب کے ساتھ بیٹھے، کہ کچھ ساتھی یہاں بیٹھے ہوں، کچھ وہاں بیٹھے ہوں، اور کچھ وہاں بیٹھے ہوں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں اٹھ کر لوگ مجمع میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن پیچھے والے لوگ آگے نہیں آ رہے۔ اگر آپ تک میری آواز جا رہی ہے تو آپ کی یہ عزت ہے، آپ کا یہ وقار ہے کہ آنے والے مہمانوں کو پتہ چلے کہ کئی خیر شاہ والے صرف جلسہ کرانا نہیں جانتے، سننا بھی جانتے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ اب جس نے اپنی جگہ چھوڑی اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے آیا، وہ کہے سبحان اللہ۔ اتنی بڑی تعداد اور اتنی کمزور سبحان اللہ اچھی نہیں لگتی، اور زور سے یعنی مردوں کی طرح، جوانوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح، دین کے مجاہدوں کی طرح، صحابہ کے غلاموں کی طرح، صحابہ کے دیوانوں کی طرح، ایسے نہیں، کمزوری سے نہیں، بخار سے نہیں، بیماری سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے۔ سایہ ختم، سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو جنت میں پلاٹ لینا چاہتا ہے تو کیا کہو گے؟ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 3 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 4 لینا چاہتے ہو؟ یہ تو آگے والے لے رہے، پیچھے والوں کو ضرورت نہیں ہے، جسے ضرورت ہے وہ تو کہے سبحان اللہ۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو جنت میں کتنے پلاٹ ملیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جلسہ وہ کانفرنس ہو کہ جس میں انسان کچھ دے کر بھی جائے اور کچھ لے کر بھی جائے۔ کانفرنس وہ، جلسہ وہ جس میں انسان کچھ دے کر بھی جائے اور کچھ لے کر بھی جائے۔ بات جب دینے اور لینے کی آئی تو مجھے خیال آیا کہ خلاق عالم نے کائنات کے انسانوں کو، اپنے بندوں کو، اپنی عبادت کرنے والوں کو، اپنے در پہ جھکنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، تزکیہ نفس کرنے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ انہیں کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ انہیں کمال شان عطا کرتا ہے، اللہ انہیں کمال رتبہ عطا کرتا ہے، اللہ انہیں
کمال عزت عطا کرتا ہے، اللہ انہیں کمال شان اور شوکت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پھر ان انسانوں کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد پھر انہیں انعام دیا، انعام دینے کے بعد پھر انہیں نوازا، نوازنے کے بعد پھر انہیں عزت دی، عزت دینے کے بعد پھر انہیں شان دی، شان دینے کے بعد پھر انہیں مقام دیا، مقام دینے کے بعد انہیں رتبہ دیا، رتبہ دینے کے بعد ابھی اللہ نے کائنات کو بنایا نہیں تھا، ابھی اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، ابھی اللہ نے خلقت کو پیدا نہیں کیا تھا، ابھی عرش اور فرش وجود میں نہیں آئے تھے، ابھی انسانیت کا تصور نہیں تھا، ابھی انسانوں کا خیال نہیں تھا۔ اللہ کے عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو کائنات میں بھیجا نہیں تھا، ابھی پیدا نہیں کیا تھا، ابھی بنایا نہیں تھا۔ عالم ارواح میں اللہ روح سے مخاطب ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہتے یاسین والقرآن الحکیم۔ کئی خیر سامنے بیٹھنے والوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، بوڑھوں، میری بات کو ضائع نہ کرنا، اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا اور میری بات پہنچنے دینا۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئے گی تو مجھے آپ کا انداز پتا چلے گا، آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچے گی۔ اللہ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے آسمان دنیا پہ، عرش معلیٰ پہ، عالم ارواح میں فرشتوں سے مخاطب ہو کے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی۔ اس سے ایک بات کو پتا چلا، جب کائنات نہیں بنی تھی، کائنات کو سجایا نہیں تھا، بنایا نہیں تھا، انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، قرآن موجود تھا، قرآن موجود تھا، قرآن موجود تھا۔ اور لا محالہ جب قرآن موجود تھا پھر اس قرآن میں انبیاء کا ذکر بھی موجود تھا، نبیوں کا ذکر بھی موجود تھا، نبیوں کا تذکرہ بھی موجود تھا، نبیوں کا چرچا بھی موجود تھا، ان کے تذکرے بھی موجود تھے۔ اور یہ بات تو نبیوں کی ہے، یہ بات تو رسولوں کی ہے، یہ بات تو پیغمبروں کی ہے، لا محالہ۔ اور جب پیغمبروں کا ذکر ہوگا تو صحابہ کا ذکر ضرور ہوگا، تابعداروں کا ذکر ضرور ہوگا، فرما برداروں کا ذکر ضرور ہوگا، ماننے والوں کا ذکر ضرور ہوگا، اطاعت گزار کا ذکر ضرور ہوگا، فرما بردار کا ذکر ضرور ہوگا، جانے والوں کا ذکر ضرور ہوگا، جھکنے والوں کا ذکر ضرور ہوگا، ماننے والوں کا ذکر ضرور ہوگا، محبت کرنے والوں کا ذکر ضرور ہوگا، پیار کرنے والوں کا ذکر ضرور ہوگا، عشق کرنے والوں کا ذکر ضرور ہوگا۔ قرآن موجود تھا، قرآن میں تذکرہ موجود تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا موجود تھا، یعنی آمنہ کے لال کا ذکر موجود تھا، عبداللہ کے لخت جگر کا ذکر موجود تھا، ساقی کوثر کا ذکر موجود تھا، شافی معشر کا ذکر موجود تھا، جانے جہاں کا ذکر موجود تھا، خیر الورا کا ذکر موجود تھا، بدر الدجا کا ذکر موجود تھا، عین و عیا کا ذکر موجود تھا، واللیل کی زلف و بالے کا ذکر موجود تھا، علم نشرہ کے سینے والے کا ذکر موجود تھا۔ ارے قرآن موجود تھا، میرے نبی کا ذکر موجود ہوگا، شفیع المذنبین کا ذکر موجود ہوگا، خاتم النبیین کا ذکر موجود ہوگا، رات العاشقین کا ذکر موجود ہوگا، امام الاولین کا ذکر موجود ہوگا، امام المتقین کا ذکر موجود ہوگا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیغمبر کا ذکر موجود ہوگا، حفصہ، رقیہ اور عائشہ کے گھر والے کا ذکر موجود ہوگا، فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم کے بابا کا ذکر موجود ہوگا، حسنین کریمین کے نانا کا ذکر موجود ہوگا۔ مجھے کہنے دو، عزت کائنات کا ذکر موجود ہوگا، صداقت کائنات کا ذکر موجود ہوگا، عدالت کائنات کا ذکر موجود ہوگا، شفیع المذنبین کا ذکر موجود ہوگا، عروج کائنات کا ذکر موجود ہوگا، وقع کائنات کا ذکر موجود ہوگا، بلندی کائنات کا ذکر موجود ہوگا۔ آسمان دنیا کو دیکھو، زمین کو دیکھو، عرش کو دیکھو، فرش کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، رنگائیوں کو دیکھو، خوشبو کو دیکھو، محلات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، زمانے کو دیکھو۔ کئی خیر سا بولو، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، میرے لفظ کو ضائع
کو ضائع نہ کرنا. یہ ساری کائنات کو حسن جس کے قدموں کی خیرات ہے, جس کے حسن کی خیرات ہے, جس کی جلگی کی خیرات ہے, جس کی اداؤں کی خیرات ہے, وہ کوئی اور نہیں, تیرا نبی ہے, میرا نبی ہے, کائنات کا نبی ہے, زمانوں کا نبی ہے, آسمانوں کا نبی ہے, نبیوں کا نبی ہے, کائنات کا نبی ہے, جانوروں کا نبی ہے, پرندوں کا نبی ہے, چرندوں کا نبی ہے, شجر کا نبی ہے, حجر کا نبی ہے, وہ کوئی اور نہیں.